الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت و عقیدت نال باواز بلند درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لا ریب کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے کما حق وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا توبہ کرو، توبہ کے ساتھ میں اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ توبہ کرو، پچھلے سارے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہارے لیے میں رب جنت کے دروازوں کو کھول دوں گا۔ توبہ کے ساتھ جنت کے دروازے کھلتے ہیں، توبہ کے ساتھ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا توبہ کرو، توبہ کے ساتھ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا سارے کے سارے گناہ میں رب تمہارے معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم تمہیں احکامات دے رہے ہیں، جاؤ فرعون کے پاس، فرعون سے جا کر کہو کہ اللہ کی عبادت کرے اور توبہ کرے، وہ حد سے تجاوز کر چکا ہے، حد سے گزر چکا ہے، اسے کہو کہ توبہ کرے اور اللہ کی عبادت کرے، میں پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کی پرورش اس کے گھر میں جو ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کہیں میری بات کرنے سے پہلے یا بات کرنے کے بعد وہ بھڑک نہ اٹھے تو ہمیں کوئی نقصان نہ دے دے، کہیں زیادتی نہ کر دے، ہمیں قتل نہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ، لا تخافا، خوف نہیں کرنا، تم دونوں بھائی خوف نہ کرو، معکما، میں رب تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور جو تمہارے اور فرعون کے درمیان بات ہوگی، معاملہ ہوگا، اسمع و آرام، اس کو سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی، بس تم جاؤ، تمہارا کام جانا ہے، تمہارا کام اللہ کا حکم کو وہاں تک اس تک پہنچانا ہے، بس باقی اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دونوں بھائی گئے، فرعون کو اللہ کا پیغام سنایا اور فرعون سے کہا کہ توبہ کر، اور حد سے جو تو تجاوز کر چکا ہے، تو حد سے جو گزر چکا ہے، توبہ کر، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ اور جو بنی اسرائیل والوں کو اپنے پنجوں کے اندر رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر جو ظلم اور تشدد کر رہا ہے، انہیں بھی تو چھوڑ دے، آزاد کر دے، وہ جہاں جانا چاہے بسنا چاہے انہیں چھوڑ دے۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے جب پیغام دیا، پہنچایا، تو فرعون کے پاس اسے پتا تھا میں نے جھوٹا خدائی دعویٰ کیا ہوا ہے، اب اس کے پاس بات کرنے کو کوئی بات نہیں رہی کہ میں موسیٰ کو جواب دوں تو کیا دوں میں۔ اب فرعون کہنے لگا قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تو کس رب کی عبادت کرتا ہے، تو کس رب کی دعوت دے رہا ہے، تو کس رب کا حکم لے کے آیا ہے، تو کس رب کا امر لے کے آیا ہے، کس رب کے سامنے ہمیں جھکانا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب وہ ہے جو خلقہ، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا، وما ہدا، فرمایا پھر اس پیدا کرنے کے بعد ان کی رہنمائی بھی کیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ فرمایا دیکھو ایک مرغی کا بچہ ہے، جیسے پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس سے رہنمائی کی، وہ زمین میں ہی چونچ مارتا ہے، اللہ نے میرا رزق زمین کے اندر رکھا ہے۔ انسان کا بچہ ہے، جیسے پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس کے ماں کی چھاتی کے اندر جو دودھ کی نہریں چلائی، جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے وہیں پہ اپنا رزق تلاش کرتا ہے۔ یہ اللہ نے انہیں رہنمائی کی، صرف پیدا نہیں کیا، پیدا کر کے رہنمائی بھی کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کہنے لگا اے موسیٰ
تجھے وہ وقت یاد نہیں جب تیری پرورش میرے گھر میں ہوتی ہے، وہ وقت یاد نہیں جب تیرے سے ہی قتل ہوا ہے، آج تو جب واپس آیا تو نبی بن کے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیرے گھر میں میری پرورش ہوئی ہے، وہ میرا اللہ کا امر حکم تھا، اور مجھ سے جو قتل ہوا ہے اسے میرا رب معاف کر چکا ہے۔ اب اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تیرے پاس میں پیغام لایا ہوں، اللہ کا حکم اور امر لایا ہوں میں، اور میں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے بغیر دلیل کے نہیں، اللہ نے مجھے معجزات سے نوازا ہے، وہ آیات اور نشانات بھی میں لے کے آیا، وہ دلائل بھی میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزات بھی دکھلائے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اللہ کی طرف سے آنے والے معجزات کو دکھاتا ہے، فرعون کہنے لگا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، یعنی وہ معجزات کو جادو کا نام دیا، کہنے لگا موسیٰ تو اپنے جادو کے ذریعے ہم سے ہماری زمین کو چھیننا چاہتا ہے، ہماری سلطنت کو چھیننا چاہتا ہے، ہماری حکومت کو چھیننا چاہتا ہے، ہمارے اوپر تو قبضہ ہونا چاہتا ہے، ہمیں اپنی غلامی کے اندر رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو اپنے جادو کے ذریعے ہم پر اپنا حکم چلانا چاہتا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، فرعون کہنے لگا ہم تمہارے ساتھ ایک مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بھی جادوگر ہے، تیرے پاس بھی جادو ہے، ہمارے پاس بھی جادوگر ہے، ہم ان کو بھی بلا لیتے ہیں، ان کو بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، اور تمہارا اور جادوگروں کا مقابلہ کرا کے دیکھیں گے کون مقابلے میں غالب آتا ہے، کون فاتح بنتا ہے، کون کس کو طاقت، کس کے پاس زیادہ طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس چیلنج کو قبول کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کی مدد پہ، رب کی طاقت پہ پورا بھروسہ جو تھا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی۔ فرمایا تیرا چیلنج قبول ہے، اور جو یوم الزینہ کا دن ہے، تمہارے خوشی کا دن ہے، تمہارے جشن کا دن ہے، اسی دن کا مقابلہ کرتے ہیں، اسی میدان کا ہی تعین کرتے ہیں۔ صبح سویرے جیسے ہی لوگ اٹھیں گے تیاری کر کے اسی میدان میں پہنچ جانے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں بھی آ جاؤں گا، تم بھی آ جانا، اور میں بھی وعدہ خلافی نہ کروں گا، تم بھی وعدہ خلافی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی۔ فرعون پلٹا اپنے حکومت کی طرف اور اپنے گھر کی طرف گیا، اور اپنے جادوگروں کی طرف پیغام بھیجوایا ہے۔ جادوگروں کو کہنے لگا یہ بادشاہ کا حکم ہے، سلطنت سے حکم یہ جاری کردہ حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری کی ساری جادوگر، پرانے سے پرانے، بڑے سے بڑے جادوگر، جن کے بعد سارے اللہ اکبر سارے فن جادو کے، سب کو اکٹھا کرتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے، اور کہنے لگا ہے جادوگروں آج تمہارا مقابلہ موسیٰ کے ساتھ ہے، اس کے پاس بھی معاذ اللہ کہنے لگا جادو ہے، تمہارے پاس بھی جادو ہے، آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں موسیٰ کا جادو غالب آتا ہے یا تمہارا جادو غالب آتا ہے۔
فرمایا دو وقت آ گیا، ساری کی سارے لوگ جمع ہو گئے، فرعون کی کرسی لگ گئی، تخت اس کا سج گیا، اپنے تخت کے اوپر بیٹھ گیا، ساتھ میں کرسیاں بھی لگ گئی، وزیروں مشیروں کے امیر عمرا رؤسا بھی ساتھ میں بیٹھ گئے، اس سے آگے جادوگروں کی لائن بنی ہوئی ہے، جادوگر کھڑے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کئی ہزاروں کی تعداد میں تھے، بعض علماء نے لکھا صرف 70 آدمی جادوگر تھے اور صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ جس وقت ہارون موسیٰ اور جادوگروں کا جس وقت آمنا سامنا ہوتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اللہ کا امر انہیں جادوگروں کو سنایا، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو سنایا۔ فرمایا قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ، فرمایا لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ اللہ کی ذات میں جھوٹ اور افترا نہ باندھنا، کیونکہ ایک نبی کو جادوگر کہنا یہ اللہ کی ذات میں جھوٹ ہے، ایک اللہ کے معجزات کو جادوگر جادو کہنا یہ اللہ کی ذات میں جھوٹ ہے۔ اور جو جھوٹ ہوتا ہے جس میدان میں بھی ہے، کبھی وہ فاتح نہیں بن پاتا، کبھی وہ غالب نہیں آتا، جھوٹا آدمی کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتا، ہمیشہ جھوٹ مغلوب ہوا ہے، ہمیشہ جھوٹ مفتوح ہوا ہے، ہمیشہ جھوٹ کو ناکامی ملی ہے، ہمیشہ کامیاب ہوا ہے تو سچ کامیاب ہوا ہے، حق کامیاب ہوا ہے۔ اب انہوں نے جادوگروں نے سنا، قرآن کہتا فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوی، جادوگر آپس میں گفتگو کرنے لگے، آپس کے اندر کان گوشی کرنے لگے، ہم تو جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تو جادوگر نہیں لگتا، یہ تو اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، اللہ کا حکم سنا رہا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے وحی، اللہ کا امر سنا رہا ہے۔ جادوگر تو وہ ہوتا ہے جو اپنی لمبی لمبی پھینکا کرتا ہے، اپنی تعریف کیا کرتا ہے، یہ تو اپنی تعریف نہیں کرتا، رب العالمین کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرعون والوں نے جیسے ہی دیکھا یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس کے اندر انہوں نے کان گوشی شروع کر دی ہے، اللہ اکبر، انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا، کہیں یہ میدان لگنے سے پہلے یہ بھاگ نہ جائیں، میدان لگنے سے پہلے ہمارے جادوگر پہلے ہی یہ بھاگ نہ جائے، پہلے ہی میدان نہ چھوڑ دے، میدان مقابلہ ہونے سے پہلے ہی یہ ناکام نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، مقابلہ ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ناکامی کو کا اعلان پہلے نہ کر دے، اس لیے جلدی سے فرعون والے بھاگے اور جادوگروں سے کہنے لگے قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما ویضحکا بطریقتکم المثلی فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا۔ جلدی سے آئے، اپنے جادوگروں کو کہنے لگے ڈرنے کی بات نہیں اور خوف زدہ ہونے کی بات نہیں، یہ صرف جادوگر ہے۔ موسیٰ اور ہارون کے بارے میں کہنے لگے معاذ اللہ یہ صرف جادوگر ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے جادو کے ذریعے ہماری سلطنت کو چھیننا چاہتے ہیں، اپنے جادو کے ذریعے ہم پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے اپنی سلطنت سے یہ باہر نکالنا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے آباء اجداد کا راستہ ہے اس راستے سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں۔ بس تم صفوں کے اندر اور میدان کے اندر تم اتر جاؤ، ان کا مقابلہ کرو، آج کامیاب ہی ہوگا جو ان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہے، سارے کے سارے لوگ ایک طرف ہے، اللہ اکبر، پھر بھی وہ کہنے لگے یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان
نکون اول من نلقاها، اور موسیٰ پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں، پہلے ہم اپنا فن دکھائیں، پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں، یا آپ دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال بل القوا، تم اپنا فن دکھاؤ، فن بھی تمہارا، جادو بھی تمہارا، یہ کرتب بھی تمہارے ہیں، میرے پاس جادو نہیں، میرے پاس کرتب نہیں، میرے پاس تو اللہ کی طرف سے آنے والا معجزہ ہے۔ میں فن نہیں دکھاتا، میرے پاس جادو نہیں، میرے پاس تو حق ہے، میرے پاس تو رب کا امر ہے، میرے پاس تو رب کی طرف سے آنے والی وحی ہے، میرے پاس تو رب کی طرف سے آنے والی مدد ہے، میرے پاس تو رب کی طاقت ہے، میں تو وہی دکھاؤں گا، اور میرے پاس جادو نہیں، جادو تو تمہارے پاس ہے۔ فرمایا قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ فرمایا ان جادوگروں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں لکڑیاں میدان کے اندر پھینک دی، وہ سانپ بن کر بھاگنے لگی، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر انہوں نے جادو کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی، بھاگنے لگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دوڑتا ہوا دیکھا، بھاگتا ہوا دیکھا، لکڑی اور فرمایا رسی کو سانپ بنتا ہوا دیکھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کرنے لگے۔ ان کو سانپ کا خوف نہیں تھا، بلکہ خوف یہ تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر، ان رسیوں کو سانپ بنتا ہوا دیکھا، لکڑیوں کو سانپ بنتا ہوا دیکھا، رسیوں لکڑیوں کو سانپ بن کر دوڑتا ہوا دیکھا، تو لوگ اس کو حق نہ سمجھ بیٹھے۔ پھر جب ان کو یہ حق نہ سمجھ گئے، پھر ان کو اللہ کا پیغام سنانا، ان کو اللہ کا امر سنانا مشکل ہو جائے گا۔ اور اللہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ آپ پریشان نہ ہو، میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ جو ہے، میں اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے رب کا وعدہ ہے، میں رب تمہیں ہی کامیاب کروں گا، تمہیں ہی بلند کروں گا۔ میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اللہ کے حکم امر سے ڈالا، جیسے زمین پہ ڈالا، اجتہا سانپ، بہت بڑا سانپ بن گیا، جو چھوٹی چھوٹی رسیاں، چھوٹی چھوٹی لکڑیں جو سانپ نظر آ رہی تھی، سب کو وہ نگل گیا، کھا گیا، میدان خالی ہو گیا۔ اور ایسے منہ کھول کے فرعون کی طرف جیسے دیکھا، فرعون چیخنے لگا، چلانے لگا، اے موسیٰ مجھے بچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو ہاتھ رکھا، وہی جو سانپ بنا ہوا تھا اللہ کے امر سے پھر وہی عصا مبارک بن گیا۔ جادوگروں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہم تو بڑے بڑے جادوگر ہیں، پرانے سے پرانے جادوگر ہیں، ہمارے کئی شاگرد ہیں جادو سیکھنے میں، لیکن جو موسیٰ نے دکھایا یہ جادو نہیں، یہ اللہ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کی طاقت ہمیں نظر آتی ہے۔ اور میں جادوگر ساری کی ساری سجدے کے اندر چلے گئے۔ علماء نے لکھا فرعون نے جس وقت سانپ کو دیکھا، اللہ اکبر، اس کا خوف اس کے دل میں اتنا بیٹھا کہ کئی دنوں تک اپنے محل سے باہر نہیں نکلا۔ جادوگر سارے کے سارے سجدے کے اندر چلے گئے، انہیں معلوم ہو گئے یہ جادو نہیں، یہ تو اللہ کی طاقت ہے، یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا امر ہے، یہ جادو نہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے، یہ جادو نہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی مدد ہے، یہ اللہ کا نبی ہے جو موسیٰ معجزات دکھلا رہا ہے۔ فرمایا سجدے کے اندر چلے گئے، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم
رب وہی ہے اور سب کو پیدا کرنے والا رب وہی ہے، اس ذات کے اوپر ہم ایمان لا چکے ہیں۔ فرعون نے دیکھا، کہنے لگا میں نے تمہیں لایا میں ہوں، بلایا میں نے تمہیں، تم میری طرف سے ہو کر لڑ رہے تھے، موسیٰ کا مقابلہ تم میری طرف سے کر رہے تھے، انعام کا میں نے ہی اعلان کیا تھا، جو موسیٰ کے اوپر غالب آئے گا مختلف انعامات سے میں نوازوں گا، مختلف میں اسے انعامات دوں گا، میرے قرب میں وہ پہنچ جائے گا، میرا قرب ان کو مل جائے گا، لیکن تم نے تو مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے ہو۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر، کہنے لگا تمہارا استاد بھی موسیٰ ہے، اللہ اکبر، کہنے لگا تم نے جادو سیکھا بھی موسیٰ سے ہے، تمہیں تمہاری ملی بھگت ہے، تم آپس میں ملے ہوئے تھے، مجھے صرف دھوکہ دے رہے تھے۔ فرعون کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ کہنے لگا میں تمہاری اتنی سزا دوں گا کہ ایک ہاتھ کٹوا دوں گا، ایک پاؤں کٹوا دوں گا، الٹا یا دایاں پاؤں سیدھا ہاتھ یا الٹا ہاتھ اور سیدھا پاؤں میں تمہیں کٹوا کے اور کھجور کے تنوں کے اوپر درخت کے اوپر لٹکا کر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میرے ساتھ میری مخالفت کرنے والوں کو کیا سزا ملتی ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں جیسے ہی وہ سجدے میں گئے، اللہ نے انہیں جنت کے لیے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول کے جنت کا مناظر انہیں دکھایا، تاکہ فرعون کے ظلم و تشدد کا جب ان کا مقابلہ ہو تو وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ جادوگر کہنے لگے، جادوگر پہلے تھے اب تو صحابی بن چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، وہ صحابی کہنے لگے اے فرعون تو جو کچھ بھی کرنا ہے، جتنی بھی سزا دینی ہے دے، ہم تجھے کبھی بھی تجھے تسلیم کرنے والے نہیں، تجھے ترجیح دینے والے نہیں ہیں، ہم ترجیح اس ذات کو دیں گے جس ذات نے ہمیں ہدایت دی، جس ذات نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اب تو ہم رب سے یہی دعا مانگتے ہیں، ربنا آمنا فاغفر لنا، ہم رب سے دعا مانگتے ہیں ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے، اور جو تم نے موسیٰ کو ایک اللہ کے نبی کو جادوگر کہلوانے پہ ہمیں مجبور کیا تھا، ہمیں یہ بھی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان کے معجزات کو تم نے ہمیں جادوگری کا کہا، ہمیں اس بات کو بھی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور میری ذات اللہ کی ذات واللہ خیر وابقا، بہتر ذات میرے اللہ کی ہے اور ہمیشہ رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ عرض کر رہا تھا اللہ بار بار حکم کرتا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کے ساتھ پچھلے سارے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک لمحہ پہلے وہ جادوگر تھے، جب وہ سجدے کے اندر گئے، سچے دل کے ساتھ انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کے لیے جنت کے دروازے بھی کھولے، اور جب وہ سجدے سے اٹھے وہ صحابی اور مومن بن چکے تھے۔ اس لیے فرمایا توبہ کر اور بار بار توبہ کر، اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کر، پھر ٹوٹ جائے، اگر چند قدم کے اوپر بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، پھر سے توبہ کر لے۔ فرمایا اللہ ہر دفعہ معاف بھی کرتا ہے اور ہر دفعہ معافی مانگنے والے کی اس کے لیے استقبال بھی میرا رب کرتا ہے۔ یہ دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو توبہ تو توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بار بار توڑ دیتا ہے پھر توبہ نہ کر دو، یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن رب کا حکم ہے کہ بار بار توبہ کرو، بار بار توبہ کرو، میں ہر دفعہ تمہیں معاف کروں گا۔
گا، ہر دفعہ تمہارا میں رب استقبال کروں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا، فرمایا بار بار توبہ کرنے کے ساتھ یہ برکات ظاہر ہوں گے کہ ایک وقت آئے گا اللہ پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے ہم بھی بار بار توبہ کریں، اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے التجا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمد